کہتے ہیں کہ سفر میں اگر نماز قصر نہ کریں تو ناشکری ہے، تو کیا اسی طرح سفر میں روزے نہیں رکھنے چاہیے؟ اس بارے میں میرا جواب آپ ذرا غور سے سنو۔ سفر کی تعریف یوں نہ کرو، کیونکہ جس پرانے زمانے کے سفر کا حکم ہے اس زمانے میں پیدل سفر کے علاوہ مشکل سے کوئی اور سفر تھا۔ اس زمانے میں اگر ہجرت کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہاں پیدل دھوپ کے اندر چل کر جانا۔ آپ یہ نہ کہنا کہ ایئر کنڈیشن جہاز میں بیٹھ کر ایک رات کا سفر کر کے آپ نے سنت پوری کر لی ہے۔ مثلا یہاں سے پنڈی پیدل جانا ہے تو لوگ اپنے گناہ بخشوا کر پیدل چلتے تھے اور پھر پنڈی پہنچتے تھے۔ انسان ایک دن کے اندر 30 میل آرام سے چل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں چل سکتا۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اگر انسان لگاتار چلتا جائے تو پنڈی 10 دن کا سفر ہے، یعنی آرام سے چلتا جائے، راستے میں تھوڑا سا بریک بھی لیتا جائے تو 10 دن کے اندر اس سفر کے اندر کھانا پینا اور دوسری دشواریاں موجود ہیں، راستے میں کوئی تعلقات بھی نہیں ہیں۔ ایسے میں روزہ نماز کی قصر کی تھوڑی سی اجازت ہوگی۔ آج کل آپ سیٹ بک کرواتے ہیں، آپ کی گاڑی آپ کو ہوائی جہاز پر چھوڑ آتی ہے اور آپ 25 منٹ میں اسلام آباد میں شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ٹھنڈے ٹھنڈے رستے میں گرمی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر آپ قصر کرو تو گناہ ہوگا۔ تو آپ کو میں منع کر رہا ہوں، سفر میں قصر کی اجازت ہے، مگر اس کو سفر نہ کہو، بلکہ سفر وہ ہے جس میں کم از کم اتنی تکلیف ہو جتنا کہ 60 میل پیدل چلنے میں ہوتی ہے، یا تو کہیں باہر جا کر آپ کو ٹھہرنا پڑ جائے اور تکلیف ہو تو آپ مسافر بن جائیں۔ ایسے سفر کے دوران آپ مسافر نہ بنو۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قصر نہ پڑھنے سے گناہ ہوگا، تو اگر آپ نماز پوری پڑھ لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے تیری نماز نہیں پڑھی، میں نے تو خدا کی نماز پڑھی ہے، اس کو یہ جواب دے دو۔ ایسا آدمی کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آپ کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم شریعت کی بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص میرے ساتھ مفتی نہ بن، کیونکہ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان تعلق ہے۔ اس لیے جناب آپ درمیان سے ہٹ جاؤ، کوئی کیوں درمیان سے گزرے، اس لیے آپ کسی کو بتاؤ ہی نہ۔ ایسا آدمی کہتا ہے کہ میں ایسے کام کرتا ہی رہتا ہوں اور میری باقی زندگی بھی دوسروں کی زندگی سے تھوڑی مختلف ہی ہوگی۔ اللہ کا منشا تو یہ تھا کہ دین کی وجہ سے تمہیں تکلیف نہ ہو، اور اگر آپ کو نماز پڑھنے میں راحت ہوتی ہے تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس راحت کو روک لیا جائے۔ اللہ نے آپ کو تکلیف سے بچایا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو اور دنوں میں روزہ رکھ لینا۔ اللہ اور کس طرح آپ سے کہے کہ بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر بیماری ہے تو کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کسی نیکسٹ ڈیز میں روزہ رکھ لینا۔ اگر آپ کو بیماری نہیں ہے تو اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، پھر تو آپ کو روزے رکھنے ہی پڑیں گے۔ اب میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں۔ اجتماعی عبادت کا اجتماعی فارمولہ ہے اور علیحدہ عبادت کا علیحدہ فارمولہ ہے۔ علیحدہ تعلق کا علیحدہ قانون ہے۔ اب آپ کا اگر اجتماعی تعلق ہے تو اجتماعی قانون ہوگا، اس لیے آپ اجتماعی فارمولہ بھی رکھو اور اللہ کے ساتھ علیحدہ قانون بھی رکھو۔ اللہ کو راضی کرنے کے علیحدہ نسخے بھی آپ تجویز کیا کرو، اس سے علیحدہ ملاقاتیں بھی کیا کرو، علیحدہ عبادتیں بھی کیا کرو، بس پھر بات ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے کچھ لوگ اگر کہیں کہ وہ چیز ٹھیک ہے تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں نے کچھ اور سنا ہوا ہے، تو آپ چلتے رہیں جس طرح آپ چل رہے ہیں۔ اور قصر پڑھنے والی بات اگر آپ چاہتے ہیں تو پوری کر لیں، اسے کہو میں نے پوری پڑھی ہے، اللہ قصر کو منظور فرما لے اور آپ کی عادت کے طور پر نماز بھی قبول کر لے۔ اللہ ہم پر رحم کرنے میں قصر نہیں چھوڑتا تو ہم کیا قصر کرتے رہیں؟ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ شریعت کے نام پر اتنا قانون بنا دیا گیا ہے اور حکومت والوں نے حکومت کے طور پر اتنا کچھ بنا لیا ہے کہ کامن مین کو بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو آپ محبت کے قانون چلاؤ۔ کل کو کوئی اگر یہ کہہ دے کہ مزاروں پر جانا اچھی بات نہیں ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تم لوگ مرے ہوئے سے کیا سیکھ کرتے ہو، جبکہ وہ تو مر گئے اور وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ ان سے کہیں کہ ہمیں تو وہ مرے ہوئے نہیں لگتے، ہمیں نفع بھی پہنچاتے ہیں، ہمارے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ پھر وہ کہے گا کہ ہمیں دیدار کراؤ، تو اسے کہو ہم تجھے نہیں کرا سکتے، کیونکہ
کیونکہ تمہارا اپنا طریقہ کار ہے، اس لیے آپ اپنی محبتوں پر کامن مین کی، عام انسانوں کی مہریں نہ لگواؤ۔ آپ کو ذاتی چیزیں ملی ہوئی ہیں، یہ آپ کی ذاتی ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، اس کو آپ اپنے طور پر قائم رکھیں، ورنہ تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس پر ساری قوم اتفاق کرے۔ مثلاً ابھی آپ نے سیلاب زدگان کو، وکٹمز کا معاوضہ دیا تو اخباروں میں شور مچ جائے گا کہ یہ معاوضہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، گھر والوں کو دے رہے اور پتہ نہیں کس کو دے رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ لوگ کسی جگہ اتفاق نہیں کرتے، یہ جو واقعہ ہے اس پر اتفاق نہیں کرتے، اور وہ جو واقعہ ہے اس پر بھی قوم کا اتفاق نہیں ہے۔ آخر صداقت کہیں نہ کہیں تو ہوگی، بس آپ اپنی صداقت اپنے پاس رکھیں، سکون کے ساتھ وقت گزاریں، نماز پڑھیں، دنیا کے لیے نہ پڑھو، شریعت کے لیے بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن نماز کو اللہ کے لیے پڑھو، پیور اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہو اور توفیق دے، اور وہ جب نماز کی توفیق دے دے تو سمجھو یہ نماز منظور ہے۔ ماضی تو مذہب ہے اور مستقبل سائنس ہے، تو پھر حال کیا ہے؟ آپ کا حال جسم اور روح کا ملاپ، باڈی اور سول کا کمبینیشن ہے۔ باڈی آپ کی جو ہے، جسم آپ کا زمانے کے دباؤ تلے ہے، دباؤ حالات کا، زمانے کا، اور جتنے موجود اندیشے ہیں، ملٹیپل پیچیدہ ضروریات ہیں۔ اگر اس حالت میں آپ کی روح مذہب کے ٹرینڈ رجحان سے واصل ہو جائے تو پھر آپ کی بچت ہو جائے گی، ہارمونی پیدا ہو جائے گی، توازن پیدا ہو جائے گا۔ تو اس وقت آپ کا حال پریشان حال ہے، یعنی کہ ماننے والوں کا حال۔ اب اگر آپ نے اپنے حال کی اصلاح کر لی اور آپ یقین میں داخل ہو گئے تو غالباً یہ واحد قوم ہوگی جو یقین میں داخل ہوگی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہوا ہے، آپ نے وہ لٹریچر پڑھا ہوا ہے، تو آپ ماننے والی چیز کو حقیقتاً مان لو، بس اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ کر لو، یہ حال میں مان لو کہ یہ سائنس اور یہ ترقی ہماری زندگی کو طویل نہیں کر سکتی، بس ترقی اتنی ساری ہے، کتنی ہے کہ زندگی 60 سال کے بعد پھر عذاب ہی لگتی ہے۔ کوئی نہ کوئی عارضہ رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے زمانے کے ساتھی جو تھے، کوئی آشنا چہرہ ہی نہیں ملتا، وہ جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اسکول میں جانے والے زمانے کے ساتھی، اس اسکول میں جانے والا اب کون رہ گیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں رہ گیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر طویل زندگی میں یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حال میں ان باتوں کو پہچانو کہ آپ کو زندگی کیا دے رہی ہے۔ آپ اس بات کو پہچانو کہ کوئی سائنس آپ کی 60 سال سے زیادہ زندگی کو آسان نہیں بنا سکتی، کوئی ترقی آپ کی زندگی کو طویل نہیں کر سکتی، اور اگر طویل ہو بھی گئی تو بینائی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کہیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے کہ آپ کے بیٹے۔ آپ کہیں گے بیٹا اونچا بول، کان کی سماعت کم ہے، نزدیک آ، کیونکہ نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت آپ نے کچھ دیکھا تو کیا دیکھا؟ تب کیا سنا آپ نے جب اس کی آواز لاؤڈ سپیکر کے بغیر سنائی نہیں دی اور خوردبین کے بغیر چہرہ نظر نہیں آیا؟ تو بات تو کوئی نہ بنی۔ تو پھر زندگی میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کا کل ارتقا ہے۔ اس کو حال میں پہچان لینا چاہیے کہ آپ کا ارتقا جو ہے وہ فائنلی آخر کار اتنا سارا ہے۔ اب اس میں مذہب کی یادیں یا روحانیت کی کیا ضرورت ہے، اس کو پہچان لو۔ اگر اس کو آپ نے پہچان لیا تو پھر آپ من حیثل قوم بچ جائیں گے، ورنہ اس وقت آپ اندیشے میں ہیں اور کرب میں ہیں۔ تو کئی قومیں مذہب کو آسانی کے ساتھ چھوڑ چکی ہیں، اور آپ جو ہیں اس میں بھی موجود ہیں۔ غالباً یہ خطہ جو ہے اس میں فقراء نے بڑا کام کیا ہے، اس لیے اس علاقے کے لوگوں میں کچھ خوف خدا ہے، خوف خدا بھی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ہے، اور یہی وجہ ہے آپ کی بچت کی۔ اس لیے آپ کے بچنے کی کوئی امید ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے آپ کا جائزہ لو اور اپنے دین کو اپنا افتخار بناؤ اور اس کو فخر کے ساتھ پیش کرو۔ لادین آدمی اپنی لادینیت کو فخر بناتا ہے، اور آپ اپنے دین کو فخر بناؤ، لیکن جھگڑا نہ کرو۔ تو یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم دین رکھتے ہیں،
یہ عزت ہے، اعزاز ہے کہ دین رکھتے ہیں، خدا رکھتے ہیں اور ہم مانتے ہیں، اور مزاروں کو بھی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ مزار نہ اللہ ہے اور نہ ایسا کہنے کی کوئی ضرورت ہے، مگر جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں عبادتیں کی ہیں ان کے مزار بھی ہمیشہ دیر پا ہو گئے۔ ایک ایسا نام ہو گیا کہ ہمیشہ رہا۔ بادشاہوں کے مزار پر بھی آپ دیکھ لو لاہور میں، اور فقیروں کے مزار بھی دیکھ لو، فرق ہے دونوں میں۔ جہانگیر کا مزار ہے اور داتا صاحب رحمت اللہ کا مزار ہے۔ یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے، جانچنا ہے۔ حال میں آپ نے یہ اسٹڈی کرنا ہے، حال میں یہ اسٹڈی کرنا ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے، مذہب کیا کہتا ہے، ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنی اولاد کو کیسے سمجھیں، ماں باپ کو کیسے سمجھیں اور دین کو کیسے سمجھیں۔